الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اب تعالیٰ نے انسان کے وجود سے قبل ایک مخلوق بنائی تھی، اسے جنات کہا جاتا ہے۔ ہماری اس دنیا میں آنے سے پہلے جنوں کا وجود تھا، لیکن ان لوگوں نے جب حق تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کی، اطاعت نہیں کی جیسے اللہ کا منشا تھا، تو پھر روایتوں میں ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو اپنے خلافت سے برطرف کیا، اور پھر اپنی خلافت کے لیے جن کا انتخاب فرمایا وہ انسان ہے، اور اس انسان میں سب سے پہلے جس انسان کو بنایا گیا وہ آدم علیہ السلام ہے۔ ساری کائنات میں ہر انسان کو حق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا، مجھے، آپ کو اور تمام انسانوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ باپ نے دانا کھایا، پھل کھایا، فروٹ کھایا، دودھ پیا، اس سے نطفہ تیار ہوا، وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں گیا، اور پھر حق تعالیٰ نے اس نطفے کو ایک بہترین وجود عطا کیا، بہترین ایک صورت عطا کی، اور پھر اس میں حق تعالیٰ نے 4 مہینے گزرنے کے اوپر روح پھونکی۔ یہ سب اللہ کا امر ہوا، لیکن کائنات میں ایک شخصیت وہ ہے، ایک شخصیت جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور وہ ہے آدم علیہ السلام۔ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے گھاڑا تیار کیا، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا۔ اسی لیے حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ سب سے پہلے آدم کے پاس دوڑ کر جائیں گے تو حضرت آدم کی فضیلت منقبت بیان کرتے ہوئے یوں کہیں گے کہ آدم خلقک اللہ بیدہ، آپ کی شخصیت تو وہ ہے کہ جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آج دنیا میں حال یہ ہے کہ یہ آٹوگراف لینے کے لیے لوگ دوڑتے ہیں، سگنیچر کرانے کے لیے کرکٹر کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، اور سب کو بتاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سگنیچر کیا، حالانکہ وہ بھی فانی، سگنیچر کرنے والا اور سگنیچر لینے والا بھی فانی، وہ بھی مرنے والا، ہم بھی مرنے والے، وہ بھی پیشاب کرنے والا، ہم بھی پیشاب کرنے والے، وہ بھی پخانہ کرنے والا، ہم بھی پخانہ کرنے والے، وہ بھی درد سر ہو تو پریشان، میں بھی درد سر ہوں تو پریشان، اس کو بھی بیماریاں آتی ہے، ہم کو بھی بیماریاں آتی ہے، لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے ایک سگنیچر کیا تو اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں فلاں کھلاڑی نے میرے پاس ایک کاغذ ہے اس پر سگنیچر کیا، فلاں آدمی نے، کلکٹر نے، سی ایم نے، پی ایم نے اس پر سگنیچر کیا۔
ایک فانی مخلوق کی سگنیچر پر ہم پھولے نہیں سماتے. آدم علیہ السلام کو ساری کائنات کا مالک اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے. آدم کی بہت بڑی فضیلت ہے یہ. پھر اب تعالیٰ نے آدم کو جب دنیا میں بھیجا تو دنیا میں بھیجنے سے قبل اللہ کو جب تک منظور تھا جنت میں رکھا، اور جنت میں تسکین کی ضرورت تھی، سکون کی ضرورت تھی. تو آپ کی تسکین اور سکون کے لیے حق تعالیٰ نے آپ کی بیوی پیدا فرمائی، جس کو حضرت حوا علیہ السلام کہا جاتا ہے. خواہ لوگ تاریخ بیان کرتے رہتے ہیں کہ جدہ میں ان کا مزار ہے اور ایک لمبا چوڑا مزار ہے، وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حوا کا ہے. تاریخ کچھ نہیں بتاتی، اس ویسے ہی لال کتاب کی باتیں ہیں جو چلتی رہتی ہیں. ایسا کوئی وجود نہیں ہے تاریخ میں کہ وہ حضرت حوا کی قبر ہے. بہرحال آدم علیہ السلام کو تسکین کی اور سکون کی ضرورت تھی تو بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اور قرآن نے یہ بتایا بھی ہے کہ بیوی کے ذریعے سے شوہر کو سکون ملتا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس سے سکون ملتا ہے. لیکن سکون تب ملے گا جبکہ بیوی میں اخلاق ہو، کیریکٹر اچھے ہو، اس کی زندگی ٹھیک ٹھاک ہو، وہ قناعت کرنے والی ہو، وہ تھوڑے پر راضی ہونے والی ہو اور وہ تانے دینے والی نہ ہو. تو اس صورت میں شوہر کو سکون ملتا ہے. اور اگر اخلاق نہیں اچھے، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. متاع بولتے ہیں استعمال کی جانے والی چیز. کپڑا استعمال کرتے ہیں یہ متاع ہے، ٹوپی استعمال کرتے ہیں یہ متاع ہے، چادر استعمال کر رہے ہیں متاع ہے، مسلح استعمال کر رہے ہیں متاع. متاع اس کو بولتے ہیں جس کو استعمال کیا جاتا ہے. دنیا کی تمام چیزیں استعمال کی جانے والی ہے. عورت بھی استعمال کی جانے والی ہے، لیکن ان تمام استعمال کی جانے والی چیزوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہترین چیز نیک عورت ہے. المرأۃ الصالحہ، نیک عورت. پھر حضرت نے نیک عورت کی تعریف فرمائی. کسی صحابی نے پوچھ لیا، اور پوچھا تو اچھا ہوا تاکہ اس کا تعارف بھی ہمارے سامنے آ جائے کہ نیک عورت کس کو کہتے ہیں. اس لیے کہ میں اور آپ، ہم تو شاید ہم سے کوئی پوچھتا کہ نیک عورت تو ہم یوں کہتے کہ جو گاڑی چلائے وہ نیک عورت ہے. المرأۃ الصالحہ ہوگی، یا ہے کہ جو بال کھلے رکھ کر کے چلے وہ المرأۃ الصالحہ ہوگی، یا ہے کہ جو فٹ اور چست لباس پہن کر کے برائیوں کو دعوت دے وہ المرأۃ الصالحہ ہوگی. اچھا ہوا اللہ کے حبیب نے بیان کر دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرأۃ الصالحہ وہ عورت ہیں کہ جب شوہر گھر میں آئے تو اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کرے، اور شوہر گھر سے جاوے تو شوہر کا مال اور اپنی ذات ان دونوں کی حفاظت کرے. اور بہترین تعریف فرمائی. شوہر گھر میں آئے تو اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کریں، شوہر گھر سے جائیں تو شوہر کا مال اور اپنی عزت، اپنی عفت، اپنا بدن، اس کی حفاظت کرے. اس کو کہا گیا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت. اور میں نے ابھی مستورات میں ایک جگہ ایک بات کہی، میں نے کہا قرآن عورتوں پر دو طرح کا لفظ بولتا ہے. بعضوں پر بولتا ہے مرأتن اور بعضوں پر بولتا ہے زوجہ. پہلے انبیاء کی یا پہلے لوگوں کی جو بیویاں تھیں قرآن نے اس کو مرأتن سے تعبیر کیا. مرأتن کا معنی بھی بیوی. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں امرأۃ نوح، نوح کی بیوی، امرأۃ لوط، لوط کی بیوی، امرأۃ عزیز مصر، عزیز مصر کی بیوی، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. سب کی بیویوں کو امرأتن کہا. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی بیویوں کا جب قرآن میں تذکرہ آیا تو حق تعالی شانہ نے زوجہ کہا. یا ایھا النبی قل لازواجک، 4 جگہ پر ہے زوجہ کا لفظ، زوجہ کہا.
امراتن کا معنی بھی بیوی، زوجہ کا معنی بھی بیوی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ امراتن اس بیوی کو کہتے ہیں جو نکاح میں آئی لیکن شوہر کی طبیعت کے موافق نہیں، شوہر کے منشے کے موافق نہیں، اس کو امراتن کہا جاتا ہے۔ اور جو نکاح میں آئی اور شوہر کی طبیعت کے موافق ہو اسے زوجہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، یہ تمام بیویاں ان کے نکاح میں تھی۔ نوح کی بیوی نوح کے نکاح میں ہیں، بچے بھی ہوئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی، بیوی ہو کر شوہر پر ایمان نہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط کی بیوی ہے، اور عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی۔ تو امراتن اس کو کہا جاتا ہے جو شوہر کے نکاح میں تو آئی لیکن شوہر کی طبیعت کے مطابق نہیں، اور زوجہ اس کو کہا جاتا ہے جو نکاح میں آئے اور طبیعت کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام بیویاں طبیعت کے مطابق تھی۔ حضرت جیسے چاہتے تھے ویسے آپ کی بیویاں تھیں۔ مرض الوفات ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری میں ہیں، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، اللہ کے حبیب میں دعا کرتی ہوں اللہ ایسا کیوں نہیں کرتے، میری صحت آپ کو دے دیں، آپ کی بیماری مجھے دے دیں، میں مر جاؤں آپ زندہ رہ جا رہے۔ تو دوسری عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھی، شوکن جن کو کہا جاتا ہے، تو یوں اشارہ کیا، ہاں بہت بڑی محبت کی دعوے دار ہو گئی کہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے دیکھ لیا، حضرت نے ارشاد فرمایا ام حبیبہ کی طرف کنکھیوں سے مت دیکھو، میری ام حبیبہ اس اپنے دعوے میں سچی ہے، اگر اللہ ایسا کرتا تو واقعتاً یہ موت کو پسند کرتی ہے اور مجھے جلانے کو پسند کرتی ہے۔ نبی جیسے چاہتے تھے ویسے ان کی بیویاں تھیں، اس کو زوجہ کہا جاتا ہے۔ اللہ ہماری بیویوں کو امراتن سے نکال کر زوجہ بنا دے، سب امراتن ہی میں ہے، زوجہ میں تو بہت کم ہوگی شاید، سب امراتن ہے۔ تو یہ دور چلتا رہا یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالی جل شانہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور حضرت کے سامنے پچھلوں کا علم بھی کھولا، آدم علیہ السلام کے سارے واقعات بھی حضور بیان فرما رہے، نوح علیہ السلام کے سارے واقعات بھی بیان فرما رہے، لوط علیہ السلام کے سارے واقعات بھی بیان فرما رہے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے واقعات بیان فرما رہے، سارے واقعات کو کھول دیا اللہ نے، گویا حضرت کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے، اور قیامت تک کے حالات بھی اللہ نے کھول دیے کہ تیری امت پر کیسے کیسے حالات آئیں گے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے پچھلوں کا بھی علم دیا گیا، مجھے آگے کا بھی علم دیا گیا، لیکن اس سے عالم الغیب ہونا ثابت نہیں ہوتا، یہ اخبار غیب ہے، اللہ نے بتایا، آپ نے امت کو بتایا۔ اب آپ نے قیامت تک کے حالات کھولے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت نے فرمایا میری امت پر ایک دور آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے وہ نشانی ہوگی کہ انسان پہچاننے والوں کو سلام کرے گا، نہ پہچاننے والوں کو سلام نہیں کرے گا۔ آج یہ وہ نشانی ظاہر ہو گئی۔ اب تو حال یہ ہے کہ پہچاننے والوں کو بھی سلام نہیں کرتے، انتظار میں ہیں کہ آپ مجھے سلام کریں، حالانکہ اصل یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو سلام کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو خود سلام فرماتے تھے، بلکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، میرے محبوب
دیکھیں یہ تیرے صحابہ مخلص ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تیری نگاہیں اپنے صحابہ سے ہٹنے نہ پائیں۔ یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی لالچ نہ کرنا، یہ مخلص تیرے غریب صحابہ ہیں، تو انہی کو اپنے قریب رکھنا۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا پیغمبر ان کے سلام کرنے سے پہلے تم اس کو سلام کرنا۔ یہ آیت اتری ہے قرآن میں۔ اور فی قول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فی قول اور کوئی غریب صحابی سلمان فارسی جیسے آ گئے اور اللہ کے حبیب ان کے سلام کرنے سے پہلے فرما رہے ہیں سلام علیکم، ہنی اللہ کا، مبارک ہو تم کو کہ اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں تمہیں سلام کروں۔ فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ واجب کا ثواب زیادہ ہے سنت کے مقابلے میں، بھائی واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے سنت کے مقابلے میں، لیکن یہاں سلام کا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب، لیکن سلام کرنے کی سنت ادا کرنے پر ثواب زیادہ ہے جواب دینے کا وجوب ادا کرنے کے مقابلے میں، اس لیے کہ جب ہم ایڈوانس میں سلام کرتے ہیں، پیشگی سلام کرتے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں تو ہے تو سنت، لیکن نفس ٹوٹتا ہے، تکبر ٹوٹتا ہے، غرور ٹوٹتا ہے، اور غرور کا ٹوٹنا اللہ کو پسند ہے، تکبر کا ٹوٹنا اللہ کو پسند ہے۔ یہ آئینہ ہے، وہ آئینہ شکستہ اگر ہے تو محبوب تر ہے، یہ وہ آئینہ ہے، دنیا کے تمام آئینے شیشے کانچ ٹوٹ جانے سے سیکنڈ ہینڈ ہو جاتے ہیں، ویلیو اس کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن دل کا آئینہ وہ آئینہ ہے کہ اگر تم نے اس کو تواضع کے ہتھوڑوں سے توڑ دیا تو اس کی ویلیو اللہ کے وہاں بڑھ جاتی ہے۔ تمام چیزوں کی ویلیو سیکنڈ ہینڈ ہونے کے بعد گھٹتی ہے، لیکن اس کو توڑنے پر، اس کو سیکنڈ ہینڈ بنانے پر اللہ کے وہاں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ جب گنہگار کے آنسو، ندامت کے آنسو، گناہوں پر رونے والے کے آنسو اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو حدیث قدسی میں ہے اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ان آنسوؤں کا اسٹاک کرو، اس کو جمع کرو۔ میں نے اور آپ نے سمجھا کہ یہ آنسو بہ گئے، رومال میں پوچھ لیے ختم ہو گئے، ختم نہیں ہوئے، اللہ کے وہاں محفوظ ہو گئے۔ فرمایا اس کا اسٹاک کرو، اسے محفوظ کرو۔ کیوں محفوظ کرو؟ فرمایا اس لیے محفوظ کرو کہ میرے وہاں سب کچھ ہے، تکبر اس کے پاس ہے اور برائی اس کے پاس ہے، مقام اس کے پاس ہے، حیات اس کے پاس ہے، موت اس کو نہیں آتی، اور ہر وقت صحت اس کے پاس ہے، بیماری اس کو نہیں، اور ہر وقت کبر اس کی شان ہے، برائی اس کی شان ہے، تمام چیزیں اللہ کے پاس ہے، لیکن ایک چیز اللہ کے پاس نہیں ہے اور وہ چیز ہے تواضع۔ تواضع اللہ کے پاس نہیں۔ تواضع وہ کرے جس کو مرنا ہو، تواضع وہ کرے جس کو بیمار ہونا ہو، تواضع وہ کرے جس پر غریبی آتی ہو، تواضع وہ کرے جس پر حالات آتے ہو۔ اللہ پر حالات نہیں تو تواضع کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے وہاں تواضع نہیں، یہ تواضع والے آنسو آ رہے ہیں، ان کی قدر کرو، اور قدر کرنے کے بعد اس کو اسٹاک کرو۔ یہ میرے نزدیک اتنے قیمتی ہے کہ اگر اس کو میں جہنم میں ڈال دوں تو اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے۔ یہ ہے قدر، یہ ہے تواضع، یہ ہے انکساری۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالی نے اپنی نبوت کو ختم کر دیا اور ان کو آخری نبی بنایا، اور ان کو وہ صحابہ عطا فرمائے، وہ رفقا عطا فرمائے، وہ ساتھی عطا فرمائے، وہ جماعت عطا فرمائی کہ اللہ اکبر، جس جماعت کا کیا کہنا،
وہ بلند و بالا جماعت ہے کہ اس جماعت کی قسم اللہ آسمانوں پہ کھا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے باب میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن صحابہ کے باب میں گارنٹی ہے۔ قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ پھر صحابہ کرام کی جماعت، حضرت شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے سرزمین ہند پر، اور آزادی ہندوستان میں آپ نے بہت حصہ لیا۔ شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں تھے، پکڑ وارن نکلا انگریزوں کی طرف سے، حضرت بھاگتے ہوئے اپنے شیخ کے پاس آئے، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور شاہ صاحب سے فرمایا حضرت دعا فرما دیجیے، پکڑ وارن نکلا ہے۔ تو حضرت خاموش رہے، حضرت کا مزاج خاموشی کا زیادہ تھا، خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا حضرت دعا فرما دیجیے، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا حضرت دعا فرما دیجیے، حضرت کوئی بولتے ہی نہیں ہے۔ تو چوتھی مرتبہ میں فرمایا سائیں کچھ تو بول۔ شاہ عطا اللہ صاحب کہنے لگے سائیں کچھ تو بول۔ تو شاہ عطا اللہ صاحب کے اس جواب پر حضرت نے یوں فرمایا عطا اللہ بیٹھے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے دعا سن لی، کامیابی ملی آپ کو۔ سائیں کہتے ہیں اللہ والے کو، یہ سنسکرت لفظ ہے، اللہ والے کو سائیں کہتے ہیں۔ ہم سائیں کس کو کہتے ہیں؟ مانگنے والے کو، ہم مانگنے والے کو سائیں کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سائیں کہتے ہیں اللہ والے کو، یہ سنسکرت کا لفظ ہے، جو مقام تقوی پر ہو اس کو سائیں کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا سائیں کچھ تو بول۔ تو شاہ عطا اللہ صاحب سے کسی نے پوچھا نبی کی تعریف کیا ہے، نبی کی تعریف، اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا صحابہ کی تعریف کیا ہے، نبی کی تعریف کیا، صحابہ کی تعریف کیا۔ ہائے، شاہ عطا اللہ صاحب نے جو بات کہی کتابوں میں کہیں نہیں ملتی۔ شاہ صاحب نے فرمایا تمام نبیوں کے کمالات کو جمع کرو، تمام نبیوں کے کمالات کو جمع کرو تو محمد الرسول اللہ بنتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کے کمالات کو کھولو تو صحابی بنتے ہیں۔ سارے نبیوں کے کمالات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے کود کود کر بھر دیے تھے، اور یہی وہ کمالات ہیں جو صحابہ میں آئے۔ اگر صدیقیت تو ابو بکر میں کود کود کر بھر دی، عدالت عمر فاروق میں بھر دی، حیا کا مقام عثمان میں بھر دیا، شجاعت اور بہادری کا مقام علی میں بھر دیا، قرآن کریم کی تلاوت کا مقام حضرت ابو عبیدہ بن جراح میں بھر دیا، بہادری کا وصف خالد بن ولید میں بھر دیا۔ حضرات صحابہ میں نبی کے تمام اوصاف کود کود کر بھر دیے۔ اس لیے شاہ عطا اللہ صاحب نے فرمایا تمام نبیوں کے کمالات کو جمع کرو۔ اگر اگلے انبیاء کے اندر سخاوت تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب صرف اور صرف لا الہ الا اللہ میں لا بولتے تھے، باقی کہیں لا بولتے ہی نہیں تھے۔ لا کا معنی نہیں، صرف لا الہ الا اللہ میں توحید میں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، باقی ہر جگہ ہاں، جس نے جو مانگا ہاں، جس نے جو مانگا عطا کیا، علم مانگنے والے کو علم دیا، اخلاق مانگنے والے کو اخلاق دیا، مال مانگنے والوں کو مال دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ میرے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دے، احد پہاڑ کو، تو 3 دن نہیں گزریں گے کہ محمد اس کو تقسیم کر دے گا۔ سخاوت کا حضرت کا یہ عالم تھا، خود فاقے، خود بھوک، خود 2 مہینے تک چولہے نہ جلنا، اور سخاوت کا یہ عالم۔ ایک مرتبہ بہت مال آ گیا، حضرت نے سارا مال تقسیم کر دیا، عصر کی نماز پڑھائی، اور عصر کے بعد جلدی جلدی پھر اٹھ کر گئے، ایسے جلدی کبھی نہیں اٹھتے تھے۔ پھر آئے اور مصلی پر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب آج کا بڑا عجیب عمل ہم نے دیکھا، ایسا عمل تو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا جو بحرین سے مال آیا تھا
وہ سارا مال تقسیم کر چکا، ایک درم یا ایک دینار وہ ایک کونے میں رہ گیا تھا، مجھے نماز میں خیال آیا کہ وہ ایک دینار یا ایک درم رہ گیا ہے، تقسیم کرنا باقی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کی موت ہو جائے اور امت کا درم میرے سر پر باقی رہ جائے۔ تو میں اس کو تقسیم کرنے گیا، عائشہ کو کہہ کر آیا کہ اس کو دے دو۔ سخاوت کا عالم یہ، جمال اور خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے لواحی زلیخا لو رأینا حبیبی لأثرن قطع القلوب علی الیدین، فرمایا زلیخا کو تانا دینے والیاں، یوسف علیہ السلام پر فدا ہونے والی زلیخا، اس کو تانا دینے والیاں، انہوں نے سیب کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ فرمایا زلیخا کو تانا دینے والیاں یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ بیٹھی، وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے گلوں کو کاٹ دیتی۔ وہ نور، وہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، جمال بھی اتنا زبردست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، کمال بھی اتنا ہی عطا فرمایا، شجاعت اور بہادری اللہ کے حبیب کو وہ عطا فرمائی۔ مدینے میں شور ہوا کہ کچھ چور آئے ہوئے ہیں اور مدینے کے کسی ایک حصے میں حملہ کرنے والے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا تھا، پکڑا، ابو طلحہ گھوڑا لاؤ، گھوڑے پر بیٹھ گئے، کوئی کپڑا اوپر نہیں بچھایا، بغیر کپڑے کے بچھائے ہوئے ویسے ہی حضرت بیٹھ گئے اور گلے میں تلوار لٹکا دی اور حضرت راؤنڈ لگایا پورے مدینے کا، اکیلے پورے مدینے کا رات میں راؤنڈ لگایا، چکر لگایا، اور چکر لگا کر کے مسجد نبوی کے پاس آئے، صحابہ سب وہاں پر جمائے اور حضرت چکر لگا کر کے آئے، اور آنے کے بعد فرمایا لا خوف، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی آیا نہیں ہے، جاؤ اطمینان سے سو جاؤ، یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ کوئی چور ہوگا تو مجھے مار دے گا۔ شجاعت اور بہادری نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، شجاعت بھی ایسی، کمال بھی ایسا، جمال بھی ایسا، اور اس کے ساتھ ساتھ عطا اور سخاوت بھی ایسی، کوئی وصف ایسا نہیں تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے عطا نہ فرمایا۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کے لیے چھری چلائی ہے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں اپنے چچا حضرت حمزہ کو بھیجا جو آپ کا سہارا تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور آپ کی آنکھوں سے دھر دھر آنسو جاری ہے، آپ رو رہے ہیں اور روتے ہوئے فرماتے ہیں اے اللہ ان 70 کو لینے کے بعد بھی اگر تیرا دین بچ جاتا ہے تو سودا سستا ہے، ان 70 کو لینے کے بعد بھی تیرا دین اگر بچ جاتا ہے۔ اور بدر میں کیسا حال؟ بخاری شریف میں عجیب و غریب روایت، بدر میں حال یہ ہوا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اگلے دن رات میں یوں چادر اور رکھی تھی اور یوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے، فرمایا اللہ چھوٹی سی جماعت لے کر آیا ہوں 313 کی چھوٹی سی جماعت، اب تجھے اختیار ہے کل کو میدان میں، چاہے تو ان کو پچھاڑ دے میری جماعت کو، سب کو قتل کروا دے، اور چاہے تو کامیابی دے دے، اگر تو نے قتل کروا دیا میری اس جماعت کو تو اے اللہ تو بھی یاد رکھ لے قیامت تک کہ زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور یوں ہاتھ اٹھائے اور چادر نیچے گر گئی، صدیق اکبر آئے، چادر آپ پر ڈالی، فرمایا حسبک یا رسول اللہ، بس ہو گیا، اللہ کے حبیب اس سے آگے اب دعا نہ فرمائے، بس ہو گیا۔ تو ہر اعتبار سے اگلے جتنے کمالات تھے انبیاء میں وہ سارے کمالات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عطا فرمائے، اور یہی سارے کمالات اور اخلاق حضرات صحابہ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ عطا فرمائے۔ انہی صحابہ کے اندر مجھے آج کی اس نشست میں اللہ کے نبی کا ایک جانثار آدمی، بڑی قربانی دینے والا اور جانثار آپ کے قدموں میں سونے والا، اسی محرم الحرام کے اندر جس کی تدفین وجود میں آئی ہے، میں ان کی سیرت کے چند پہلو تمہارے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔
تاکہ ہم ان کے جیسی سیرت کو اپنانے والے بنیں، اور وہ ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیرت حسینی کو تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، حسین کا واقعہ کو لوگ بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدفین ہوئی، اور اسی مہینے محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر کی دفنویدی ہوئی، اور 26 تاریخ کو یعنی 26 ذی الحجہ کو ابو لولو مجوسی نے آپ کو پیٹ میں مارا۔ فجر کی نماز میں حضرت تشریف لے گئے تھے، اور فجر کی نماز میں ابو لولو مجوسی جو پارسی تھا، اور وہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام تھا، یعنی اس کو تجارت کی اجازت دے رکھی تھی، اور اس نے دشمنی میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو اس موقع پر اس نے نیزہ مارا۔ حضرت مصلی پر تھے اور اس نے نیزہ مارا، نیزہ انتڑیوں کے نیچے یہاں لگا۔ حضرت اسی وقت بیٹھ گئے چونکہ کاری زخم ہوا، لیکن بیٹھ کر رونا چلانا اس طرح کا مسئلہ شروع نہیں کیا۔ پیچھے اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون بہ رہا تھا، آپ نے عبد الرحمن کا یوں ہاتھ پکڑا اور عبد الرحمن سے فرمایا مجھے ایک طرف لٹا دو، پہلے فجر کی نماز پڑھاؤ۔ اللہ اکبر، پہلے فجر کی نماز پڑھاؤ، مجھے ایک طرف لٹاؤ۔ اللہ کے فریضے میں کمی نہیں آنی چاہیے، اللہ کے فریضے میں۔ آج میرے بخار میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، آج میرے درد سر میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، آج میرے معمولی پیٹ کے درد میں نماز چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ کتنا کاری زخم حضرت کو ہوگا کہ جو چیز پلاتے تھے وہ باہر نکل جاتی تھی یہاں سے، تو کتنا کاری زخم آپ کو ہوا ہوگا، لیکن اس عالم میں بھی آپ نے فرمایا عبد الرحمن پہلے نماز پڑھاؤ۔ ادھر ابو لولو مجوسی بھاگنے لگا، صحابہ نے اس کا تعاقب کیا، تعاقب میں اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے 12 اور آدمیوں کو مار دیا، جس میں 6 صحابہ تو وہیں شہید ہو گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر چادر ڈالی پکڑنے کے لیے، اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، اس نے اپنے ہاتھوں ہی خودکشی کر لی اور اپنا نیزہ اپنے پیٹ میں مار دیا اور وہ مر گیا۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فجر کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسری رکعت میں سورہ ناس، مختصر سورت پڑھا کر آپ نے نماز کو پوری کر دی، اور پھر حضرت کو اٹھا کر کے مکان لے گئے۔ حضرت کا پہلا سوال یہ تھا مجھے مارنے والا کون تھا؟ تو بتایا گیا کہ ابو لولو مجوسی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام ہے جس نے آپ کو مارا۔ تو آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے، اللہ تیرا فضل ہے کہ میرے ہاتھوں میں، میرے خون میں کسی مسلمان کا ہاتھ رنگین نہیں ہوا۔ وہ کافر تھا، کسی مسلمان کا ہاتھ رنگین نہیں ہوا۔ حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مجمع، فی قول 80,000، فی قول 90,000، فی قول 1,00,000، فی قول 1,24,000، کتنے صحابہ تھے اللہ بہتر جانتا ہے۔ امام نووی نے 80,000 لکھے، کسی نے 90,000، کسی نے 1,24,000 کا عدد بھی لکھا۔ بہرحال ایک بہت بڑی جماعت، بہت بڑی جماعت، اور اس جماعت کے سامنے 10ویں تاریخ کو، 10ویں ذی الحجہ کو، عید کے دن حضرت نے جو خطبہ دیا تھا اس خطبے میں یوں فرمایا تھا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ اے لوگو خوب سنو، خوب سنو، جیسے ذی الحجہ مہینہ حرمت والا، احترام والا، جیسے یہ مقام احترام والا، اور جیسے آج کا 10ویں تاریخ کا دن عید الاضحیٰ کا احترام والا، فرمایا جتنا اس کا احترام ہے اس سے زیادہ مسلمان کے جان، مال اور عزت کا احترام ہے۔ کسی مسلمان کی بلا وجہ جان نہ لینا، کسی مسلمان کو بلا وجہ ذلیل نہ کرنا، کسی مسلمان کو بلا وجہ عزت نہ لوٹنا، کسی مسلمان کا مال حرام کے طور پر نہ لینا۔ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا
فی شہرکم ھذا، میرے نبی علیہ السلام نے یہ بیان اس لیے دیا تھا کہ محمد ابن سیرین فرماتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کے سامنے آنے والا پکچر اللہ نے کھول دیا تھا کہ تیری امت یہ کرنے والی ہے، تیری امت یہ کرنے والی ہے، مارے گی لوگوں کو۔ روایتوں میں ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے فرمایا حرج کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا القتل، قتل عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا عام ہوگا، اتنا عام ہوگا کہ مارنے والے کو پتہ نہیں کہ وہ کیوں مار رہا ہے اور مرنے والے کو پتہ نہیں کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ آج سیریا میں بم وسفوٹ ہو رہا ہے، 100 آدمی مر گئے، بم پھوڑنے والوں کو پوچھو تو نے کیوں ایسا کیا؟ مجھے نہیں معلوم۔ ان مرنے والوں کو اٹھا کر پوچھو کیوں مارے گئے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ مصر میں بم پھوڑا جا رہا ہے، سیریا میں پھوڑا جا رہا ہے، ہندوستان میں پھوڑا جا رہا ہے، پاکستان میں پھوڑا جا رہا ہے، ایجپٹ میں پھوڑا جا رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا ظلم و بربریت سے بھر چکی ہے، اور نہ قاتل کو پتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے قتل عام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا۔ ریس لگا رہے ہیں بائک اور اسکوٹر کی، اور اس میں آگے نکلنے والا کامیاب ہو رہا ہے، اور اس کامیاب ہونے والے کو پیسے نہیں مل رہے ہیں، صرف پیسے کے نہ ملنے پر وہ اپنے بھائیوں کو مار رہا ہے اور بھائی کے رشتہ دار اس کو مار رہے ہیں، بس ایک مارنے کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے یہ ساری باتیں کھولی گئی تھی، اس لیے حضرت نے حجۃ الوداع میں فرمایا تم اپنے مسلمان بھائی کی جان کو نہ لینا، نمبر 2 ان کی عزت کو نہ لوٹنا، نمبر 3 مسلمانوں کے مال کو ناحق نہ کھانا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلم کا خون بلا وجہ جائز ہو جائے، غیر مسلم کا مال بلا وجہ جائز ہو جائے، غیر مسلم کی عزت بلا وجہ جائز ہو جائے، نہیں نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ جو مسلمان کی قید لگائی اس لیے کہ مسلمان کا پالا عام طور پر مسلمانوں سے پڑتا ہے، اس لیے مسلمان کا نام لیا، ورنہ نہ غیر مسلم کو مارنا ہے، نہ غیر مسلم کا عزت لوٹنا ہے، نہ غیر مسلم کے مال کو لوٹنا ہے۔ شریعت نے اس طرح کی اجازت نہیں دی ہے کہ تم جس طرح چاہے کسی کو مارتے رہو۔ انسان بحیثیت انسان قابل عزت ہے، انسان بحیثیت انسان قابل عزت ہے۔ حضرت مولانا احمد لاج صاحب دامت برکاتہم نے ایک عجیب و غریب بات مجھے سنائی۔ مولانا نے فرمایا کہ ہم حضرت کے ساتھ بمبئی پہنچے، بمبئی کسی صاحب کی تعزیت کرنا تھا، تعزیت جب وہاں ہوئی ہم نکلنے لگے تو ان کے بیٹے نے، مرحوم کے بیٹے نے یوں کہا کہ کھانا کھا کر جائیں، تو حضرت نے، حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا، بہانہ کر دیا، عذر کر دیا، ہمیں آگے چلنا ہے۔ حالانکہ اسی مکان پر جب باپ حیات تھا تو حضرت اکثر وہاں کھایا کرتے تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کھایا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ عذر کر دیا۔ باہر نکلنے کے بعد مولانا احمد کہتے ہیں کہ مجھے کہا حضرت جی انعام الحسن صاحب نے فرمایا مولوی صاحب تم جانتے ہو میں نے کیوں منع کر دیا کھانے کو، میں نے کیوں عذر کر دیا؟ اس لیے کہ میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے، میرے لیے کھانے کی اجازت نہیں ہے، میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ مولانا نے بیان فرمایا، سہارنپور اسٹیشن پر ہم کھڑے تھے، سفر تھا حضرت جی کا، حضرت جی کو پیشاب کا تقاضا تھا، بہت شدید تقاضا، اور ٹرین آنے میں دیری تھی 10-15 منٹ کی، تو اور ایک ٹرین اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ ہم نے حضرت جی سے کہا کہ حضرت اس میں استنجا فرما لے۔ حضرت نے فرمایا اس میں جو پانی بھرا ہوا ہے وہ اس میں ٹکٹ لے کر بیٹھنے والوں کے لیے ہے، میں نے اس کا ٹکٹ نہیں لیا ہے، اس لیے اس کے پانی کو استعمال کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا بزرگ بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ بزرگ بننا بہت آسان ہے، انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی نے اس حدیث میں فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ فرمایا کسی کا خون نہ کرو، کسی کو نہ مارو، کسی کی عزت نہ لوٹو، کسی کا ناحق مال نہ کھاؤ، اس کو کہا جاتا ہے انسان۔ صف اول میں نماز پڑھنا میرے لیے آسان ہے، لیکن کسی کے ناحق مال سے بچ جاؤں یہ اس سے بھی بڑھ کر افضل ہوگا۔
بزرگیت آسان ہے، انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے انسان بنانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو انسان بنایا تھا، انسان بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کا ہاتھ رنگین نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کے بڑے متوالے، توحید کے خلاف قطعاً نہیں چلتے تھے۔ توحید تو رگو ریشے میں آپ کے بھری ہوئی تھی، اللہ کرے کہ وہ توحید ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ مقام حدیبیہ سے حضرت گزر رہے تھے، ایک درخت کے نیچے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ درخت کے نیچے لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا یہی وہ درخت ہے جس کے نیچے اللہ کے حبیب نے بیعت فرمائی تھی، بیعت رضوان۔ جب مکے والوں نے آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا تھا تو حضرت نے یہاں حضرات صحابہ سے بیعت لی تھی، تو لوگ بطور تبرک کے یہاں جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا آج تبرک کے طور پر جا رہے ہیں، کل کو کہیں درخت کو سجدے کرنے والے نہ ہو جائیں۔ فرمایا درخت کو کاٹ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ احد کے میدان میں جب ناکامی ہوئی اور اس موقع پر ابو سفیان کامیاب ہوا اور لشکر لے کر واپس جانے لگا اور پہاڑ پر چڑھا ابو سفیان، تو اوپر سے پکارا اس نے افیکم محمد، تم میں محمد ہیں ابھی؟ حضرت نے فرمایا کوئی جواب نہ دو اس کا۔ پھر کہا افیکم ابو بکر، ابو بکر ہے تم میں؟ فرمایا کوئی جواب نہ دو۔ فرمایا افیکم عمر، عمر ہے تم میں؟ کہا کوئی جواب نہ دو۔ تو ابو سفیان بولا لگتا ہے سب مر چکے ہیں، محمد بھی مر گیا، ابو بکر بھی مر گیا، عمر بھی مر گیا۔ حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، حضور نے تو منع کیا تھا جواب نہ دو، لیکن عمر سے رہا نہیں گیا۔ تو حضرت عمر زور سے بولے اللہ کے دشمن، یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن ابھی تیرے لیے ہم زندہ ہیں، محمد بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، ابھی تیرے لیے ہم زندہ ہیں۔ اس کے بعد اس نے اوپر سے کہا ابو سفیان نے اولو حبل، حبل کی جے ہو، حبل ان کے بت کا نام تھا، حبل کی جے ہو، اور ساتھ ساتھ اور ایک جملہ کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا نامی بت ہے، معبود ہے، اے مسلمانوں تمہارے پاس عزا نامی بت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میری توحید کو للکار رہا ہے، یہ میری توحید کے خلاف بول رہا ہے، میں کیا جواب دوں اس کو؟ حضرت آپ بتائیے۔ حضرت نے فرمایا اس کو جواب دو۔ فرمایا کیا جواب دے؟ آپ ہی بتائیے۔ حضرت نے فرمایا اس کو جواب دو لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہے تمہارا اللہ نہیں ہے۔ اللہ پر یقین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کود کود کر بھرا تھا۔ قزاقستان جب فتح ہوا، یہ افغان کے علاقے میں آگے چل کر آتا ہے، تو آپ کی طرف سے جو سپہ سالار گئے تھے انہوں نے حضرت عمر کو پیغام بھیجا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر ملی ہے اور لوگ اس قبر کے اوپر بڑا احترام کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو حضرت نے عجیب و غریب ترکیب بتائی۔ حضرت نے فرمایا دن میں سب کے سامنے 13 قبریں کھودو، 1 2 3 4 13 قبریں کھودو، اور رات میں دانیال علیہ السلام کو اپنی قبر سے نکال کر ان 13 میں سے کسی ایک میں پتہ نہ چلے اس طرح پر اس میں دفن کر دو، اور جس میں ابھی دفن ہے اس کو کھول دو، تاکہ اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ دانیال علیہ السلام کس میں دفن کیے۔ جب یقین ہی نہیں رہے گا تو بہت ممکن ہے کہ سجدوں سے امت کی حفاظت ہو جائے گی۔ توحید کے بڑے متوالے تھے۔ کعبۃ اللہ کے قریب جب پہنچے ہیں تو حجر اسود کو یوں کہہ رہے ہیں انک حجر، تو پتھر ہے، لا تنفع منک ولا تضر، تجھ سے نفع بھی نہیں پہنچتا اور تجھ سے نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ پھر آگے فرمایا لو ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قبلتک، اگر میں نے میرے نبی کو نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا، لیکن میں نے میرے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ یہ سب کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ حجر اسود کو محبت کے لیے تو بوسہ دینا ہے، عبادت کے لیے بوسہ نہیں دینا ہے۔
عبادت نہیں ہے، محبت کے لیے بوسہ دینا ہے۔ اللہ کے حبیب نے سجدہ نہیں کیا حجر اسود کو، حجر اسود کو محبت میں بوسہ دیا ہے، اشارہ کیا کہ عبادت نہیں ہوگی۔ یہ غیر جو ہم پر اشکال کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہم جب بتوں کو مانتے ہیں تو ہم پر اشکال کرتے ہیں، تو تم بھی تو اس پتھر کو مانتے ہو جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم بطور معبود کے مان رہے ہو اور چوم رہے ہو، چاٹ رہے ہو، ہم تو بطور محبت کے چوم رہے ہیں، عبادت کے طور پر نہیں۔ عبادت میں تو اگر سجدہ ہوتا ہے تو صرف اللہ ہی کو سجدہ ہوتا ہے، ایک اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کے اندر اتنے مضبوط تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت توحید میں آپ کو ہلا نہیں سکتی تھی۔ اور جہاں تک آپ کے عبادات کا معاملہ، معاملات کا معاملہ، اخلاق کا معاملہ، معاشرت کا معاملہ اور امت کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ، آ رہے ہیں شام سے، ایک بڑھیا کے مکان پر گئے۔ بڑھیا نہیں جانتی تھی کہ امیر المؤمنین حضرت عمر ہے، وہ نہیں جانتی تھی۔ بڑھیا سے پوچھا کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ کہا غربت کی زندگی۔ کہا اچھا تو تم نے امیر المؤمنین عمر کو بتایا نہیں؟ خود ہی فرما رہے تم نے امیر المؤمنین عمر کو بتایا نہیں؟ تو بڑھیا کہنے لگی اس کو چاہیے کہ ہماری تحقیق رکھے، ہم کیوں بتانے جا رہے اس کو؟ تو کہا اس کو کیا پتا، وہ مدینے میں رہتا ہے، تمہیں بتانے جانا چاہیے اس کو۔ تو بڑھیا کہہ رہی ہے جب رعایا کی خبر گیری نہیں ہوتی تو امیر المؤمنین کیوں بنا ہوا ہے؟ اور حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میں بھی آ رہا تھا مغرب کے وقت، ہمارے مولی جنید صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا کہ اس وقت کی حکومت صرف دنگے ہانک رہی ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، اچھے دن تو کیا آئیں گے، برے دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، حالات پہ حالات، حالات پہ حالات، کسی کے مذہب پر حملہ، کسی کی عزت پر حملہ۔ آپ اخبار پڑھ لیں، آج کے اخبار میں لکھا گیا ہے کہ دہلی میں 4 سال کی 2 بچیوں کے اوپر بلاత్కాر کیا گیا۔ 4 سال عمر کیا ہوتی ہے؟ حالات پہ حالات، کبھی مذہب پہ حملہ، ایک طرف مہنگائی ہے، ایک طرف مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا ہے، عیسائیوں کے خلاف زہر اگلنا ہے، حالات پہ حالات ہے۔ میں نے کہا حکومت کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کو چاہیے کہ عمر کی زندگی کو پڑھیں۔ وہ عمر 12,000 مربع میل کے اوپر، دائیں طرف 12,000 میل، بائیں طرف 12,000، آگے 12,000، پیچھے 12,000، 12,000 میل کا مطلب آپ کوئی معمولی نہ سمجھیں، آپ کے 2 ہندوستان بن جائیں گے۔ اتنی بڑی زمین کے اوپر عمر اکیلا مدینے میں بیٹھ کر حکومت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر میں اخلاص تھا، تقویٰ تھا، ورع تھا، پرہیزگاری تھی، اللہ سے رونا تھا، گر گرانا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بری کہنے لگی اگر اس سے ہماری رعایا کی خبر گیری نہیں ہو سکتی ہے تو وہ امیر المؤمنین کیوں بنائے؟ اور حضرت عمر رو رہے اور بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور معافی مانگنے لگے، معاف فرمائے، یہی عمر ہے، یہی عمر ہے آپ کے سامنے، یہی عمر ہے، معاف فرمائیں، امی معاف کر دیجئے، امی معاف کر دیجئے۔ بڑھیا نے کہا اچھا تو عمر ہے؟ کہا ہاں، اور میں ابھی آپ کے لیے کھانے کا نظام کر رہا ہوں۔ پوری اونتنی سامان سے بھر کر کے لائے تو نوکر اور خادم جو تھا اس نے یوں کہا کہ حضرت ایک عورت ہے، آپ بہت دے رہے ہیں۔ فرمایا دینے دے مجھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں اس کا ہاتھ ہو اور عمر کا گریبان ہو۔ یہ حضرت عمر کے وہ اخلاق، حالات میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، جمعہ کے دن منبر پر آئے، صحابہ کو جمع فرمایا اور صرف اتنا کہا کہ عمر کا ایک دور وہ تھا کہ عمر اونٹ چراتا تھا اور عمر کو اونٹ چراتے ہوئے بھی نہیں آتا تھا۔ یہ بات کہی اور حضرت نیچے اتر گئے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ اتنی چھوٹی بات کے لیے حضرت نے سب کو جمع کیا اور منبر پر بیٹھ کر۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے، آپ نے منبر پر چڑھ کر سب کو جمع کر کے اتنی سی بات کہی، اس میں تو کوئی ایسی بات ہوئی نہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اصل میں کچھ دیر پہلے میرے دل میں کچھ تکبر کی بو آ رہی تھی، میں نے اپنی اصلاح کے لیے یہ کام کیا ہے تاکہ تم سب کے سامنے میری تواضع ثابت ہو جائے۔ میں
اپنی حقارت اپنے دل میں بٹھا لو کہ عمر تیری کیا حیثیت ہو سکتی تھی، یہ جو کچھ تجھے ملا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی بدولت ملا ہے، اور آپ کے فیضان کی بدولت ملا ہے، اور آپ پر ایمان لانے کی بدولت ملا ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاملاتی زندگی، اخلاقی زندگی، معاشرتی زندگی بڑی عجیب و غریب ہے، بڑی عجیب و غریب ہے۔ صدیق اکبر کا دور ہے، حضرت صدیق اکبر نے سارے اطراف کی بستیوں کے جو سرپنچ تھے، جو چودھری تھے، سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد ابوبکر نے فرمایا کہ دیکھو اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر پر آئی ہوئی ہے، میں اس ذمہ داری کو نبھا نہیں پاؤں گا، تم لوگ میرا تعاون کرو۔ کیا تعاون؟ فرمایا تمہارے محلوں میں، تمہاری بستی میں جو یتیم قسم کی عورتیں ہیں، جو بیوہ قسم کی عورتیں ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کی ایک فہرست بناؤ، اور تم ذمہ داری لے لو کہ میں ان بیواؤں کی ضرورت کو پوری کروں گا، میں ان یتیموں کی ذمہ داریوں کو پوری کروں گا۔ اس طرح پر اگر ہر بستی کا سرپنچ اور ہر بستی کا چودھری اس ذمہ داری کو لے لیتا ہے تو میرے لیے اتنا آسان ہو جائے گا۔ ایک لسٹ تیار کی گئی، ایک بک تیار کی گئی، اور اس بک کے اندر نام لکھے گئے، ہر ایک نے لکھوایا کہ میری بستی میں 10 بیوہ ہے، 15 یتیم ہیں، کسی نے لکھوایا 5 بیوہ ہے، 10 یتیم ہیں، اور ہر ایک کے سامنے نام لکھ کے جا رہے ہیں کہ یہ اس کا تعاون کرے گا، یہ اس کا تعاون کرے گا۔ حضرت صدیق نے فرمایا کہ مال تو تم بیت المال سے لے جانا، صرف تمہارا کام یہ ہے کہ تم میری مدد کرو اور مدد کر کے ان تک پہنچاؤ۔ ایک بیوہ عورت تھی جس کا نام تو لکھا ہوا تھا، لیکن مقابلے میں خدمت کرنے والے کا نام نہیں تھا۔ صدیق اکبر نے سوچا کہ یہاں کسی کا نام نہیں اور قریب میں ہے، مدینے میں ہے، تو ابوبکر خود ہی اس کی خدمت کر لے گا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہاں نام نہیں ہے اور اس عورت کو میں بھی جانتا ہوں، تو عمر خدمت کر لے گا۔ ادھر صدیق کے دل میں ہے میں کروں گا، ادھر عمر کے دل میں ہے میں کروں گا۔ حضرت عمر فجر کے بعد اس عورت کے مکان پر پہنچے، وہ نابینا عورت تھی، اس کے مکان پر پہنچے، بیوہ عورت تھی، بڑی عمر کی عورت تھی۔ حضرت پہنچے فجر کے بعد، اب فرمایا امی جھاڑو دے دوں۔ حضرت عمر فرما رہے امی جھاڑو دے دوں، پانی بھر لاؤں؟ تو اس بڑھیا نے یوں کہا بیٹے تجھ سے پہلے کوئی آیا تھا، وہ پانی بھی بھر گیا، جھاڑو بھی دے گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کون آیا ہوگا؟ تو فجر سے پہلے حضرت عمر گئے۔ بہت آسان ہے ان واقعات کو بول لینا، ہم تو اپنی بیوی کی بھی مدد نہیں کرتے، ہم تو سیٹھ بن کر گھر میں رہتے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی گھر میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا مؤونۃ اہلی، گھر والوں کے کام میں لگ جاتے تھے۔ عائشہ فرماتی ہے میں آتا گھنتی، میرا نبی جھاڑو دے دیتا۔ ساری کائنات کا مالک، اور مجھے جھاڑو دیتے ہوئے حیا آ رہی ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ بیوی کی کبھی ہم نے مدد کی؟ کیسے محبت پیدا ہوگی؟ ہم نے تو اس کو غلام بنایا، غلام بنایا۔ پرایوں کا خدمت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ فجر سے پہلے پہنچے حضرت عمر، بڑھیا سے کہا امی پانی بھر لاؤں؟ فرمایا بیٹے تجھ سے پہلے کوئی آیا تھا، پانی بھی بھر گیا، جھاڑو بھی دے گیا۔ اللہ اکبر۔ 4 بجے پہنچے تہجد کے موقع پر، فرمایا امی پانی بھر لاؤں؟ فرمایا بیٹا تجھ سے پہلے کوئی آیا تھا، پانی بھی بھر گیا، جھاڑو بھی دے دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کون ہوگا جو رات میں اس وقت بھی آ رہا ہے؟ فرمایا آج تو میں عشاء کے بعد چھپ کر کھڑا رہوں گا بڑھیا کے مکان کے قریب، چھپ کر، چاہے رات کا جتنا حصہ گزر جائے میں دیکھوں تو صحیح کون آتا ہے۔ رات کا ایک حصہ گزر گیا، حضرت عمر کھڑے ہیں کہ کون آ رہا ہے؟ اتنے میں کوئی آدمی ہاتھ میں چپل پکڑے ہوئے، تاکہ چپل کی آواز نہ آئے، چل رہا ہے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب دوڑے اور یوں لپٹ گئے، دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صدیق اکبر، حضرت عمر کی چیخ نکل گئی امیر المومنین یہ کیا ہے؟ منہ دبا دیا صدیق نے، چپ ہو جاؤ، لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا کام اخلاص سے کرو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ حضرت عمر نے فرمایا حضرت
یہ کام میرے حوالے کر دیں، یہ کام میرے فرمایا نہیں عمر، تو جتنا جنت کا محتاج ہے ابو بکر بھی اتنا ہی محتاج ہے۔ آج مجھے میرے عالم پنے پر غرور ہے کہ میں سمجھتا ہوں مجھ سے بڑھ کر کام کرنے والا کوئی نہیں، میں بڑا جنتی ہوں۔ اللہ کا نبی جیسا اللہ کا نبی، یہی عمر جب حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا عمر لا تنسانا فی دعائے کا، عمر تم اپنے نبی کو دعا میں نہ بھولنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عمر تم اپنے نبی کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگیوں میں وہ اخلاق، وہ کیریکٹر، وہ زندگی جو ہمارے اسلاف نے، جو ہمارے صحابہ نے، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کو اپنائیں، حضرات صحابہ کی زندگی کو پڑھیں۔ جس وقت آپ کو نیزہ لگا اور آپ بستر میں ہیں، ایک نوجوان آدمی، جوان، وہ آیا اور آنے کے بعد حضرت کی بڑی تعریف فرمائی اور حضرت کو یوں فرمایا حضرت آپ کی شخصیت تو وہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی، آپ اللہ سے راضی۔ نبی اس دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے خوش تھے، اور اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا، اسلام آپ کے ذریعے سے بہت پھیلا اور دور دور تک اسلام پھیلا۔ بڑی تعریف کی اس نے۔ حضرت عمر اس بیماری میں خون نکل رہا ہے، کچھ پی رہے ہیں وہ نکل رہا ہے، اور اتنے روئے کہ ہچکیاں بن گئی، اور حضرت عمر نے جملہ فرمایا جو قیامت تک بخاری شریف میں چمکتا رہے گا۔ حضرت نے جملہ فرمایا یبن اخی، میرے بھتیجے، عرب میں چھوٹوں کو بھتیجا کہتے تھے، میرے بھتیجے میری تعریف نہ کر، میری تعریف نہ کر، میں کیا چاہتا ہوں؟ لا لی ولا علیہ۔ عمر نے فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم اللہ میری پکڑ نہ کرے، میری نیکیوں کا بدلہ نہ ملے، وہ میری پکڑ نہ کرے۔ بس کیا ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا خوف ہے اللہ تعالیٰ سے۔ حالانکہ یہ وہ صحابی ہے جن کو جنت کی بشارت اس زمین پر دی گئی، عشرہ مبشرہ میں سے۔ مجھے اور آپ کو جنت کی بشارت ملتی تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے، مجھے اور آپ کو جنت کی بشارتیں ملتی ہم روزے چھوڑ دیتے، سخاوت چھوڑ دیتے، زکوٰۃ چھوڑ دیتے، بد اخلاقیوں پر اتر جاتے، ظلم پر اتر جاتے۔ لیکن وہاں حال یہ ہے کہ جنت کی بشارت ملی ہے، پھر بھی اللہ کا خوف لیے ہوئے گھوم رہے اور اللہ کا ڈر لیے ہوئے گھوم رہے کہ کہیں اللہ میری پکڑ نہ کرے۔ لا لی ولا علیہ، اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، لیکن کم سے کم میری پکڑ نہ کرے۔ یہ وہ ذات بول رہی ہے جن کے متعلق اللہ کے نبی نے یوں فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ جو زمین پر مشورہ دیتا ہے نبی کو، اور اللہ عمر کے مشورے کو وہی بنا کر اتارتا ہے۔ 21 مسئلے ہیں، 21 کہ عمر نے مشورہ دیا اور اللہ نے وہی بنا کر اتارا۔ عمر ہی کی چاہت تھی کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز، طواف کے بعد کی جو 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھنا، نماز تو واجب ہے لیکن مقام ابراہیم پر پڑھنا سنت ہے، یہ حضرت عمر کی چاہت تھی۔ اور حضور نے یوں فرمایا تھا عمر اللہ کی طرف سے مجھے کوئی حکم نہیں آیا، عمر کا مشورہ ہے اور اللہ آیت اتار رہا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اے میرے محبوب، اگر تیرے عمر کو یہ چیز پسند ہے تو تیرے اللہ کو بھی پسند ہے۔ عورتوں کے ازواج مطہرات کے پردے کا مسئلہ سب سے پہلے عمر نے رکھا تھا۔ اللہ کے حبیب، آپ کی عورتیں بڑی قیمتی ہے، آپ کی ایک عورت پر الزام نبوت کی بدنامی ہے، آپ کی بیویاں پردے میں رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا صرف اور نبی کی بیویاں نہیں، پوری امت کی بیویاں جب بھی گھر سے نکلے تو پردہ ڈال کر نکلا کریں۔
عمر ہی کی چاہت کے اوپر اس آیت کا ایسے کئی واقعات ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت ہوئی اور اللہ جل شانہ نے اس کو وحی بنا کر اتارا. اتنا بڑا اللہ کا صحابی، لیکن وہ اللہ سے اتنا ڈر رہا ہے اور دنیا سے جاتے جاتے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے جا رہے. وہی نوجوان جب واپس جانے لگا حضرت کی تعریف کر کے تو حضرت نے اس کو واپس بلایا. ادھر آؤ. فرمایا بیٹے تیرا پجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے. اس سے دو نقصان. دیکھیے دنیا سے رخصت ہو رہے اور نبی کے اس کام کو انجام دے کر جا رہے ہیں. فرمایا بیٹے تیرا پجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے. اس سے دو نقصان. دنیا کا نقصان یہ ہے کہ اتنا کپڑا خراب ہوگا، اور دین کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہوگا. دنیا سے جاتے جاتے بھی حضرت معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری بیماری میں مرض الوفات میں ہے اور ڈاکٹر آپ کے علاج کے لیے انجیکشن رکھنے کے لیے آیا. حضرت اس وقت نیند میں تھے، انجیکشن تو نہیں دیا لیکن نبض چیک کر کے واپس چلا گیا. ابھی وہ باہر ہی پہنچا ہوگا، حضرت کی آنکھ کھل گئی. بتایا حضرت ابھی ڈاکٹر آئے تھے دیکھنے کے لیے لیکن آپ سوئے تھے تو آپ کو جگایا نہیں. فرمایا اچھا ڈاکٹر کو بلاؤ، تم نے اس کو نماز کی تلقین نہیں کی، بلاؤ اس کو. بلایا گیا. فرمایا ڈاکٹر صاحب نماز پڑھیو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے. آج حضرت یہ بات کر رہے ہیں اور دوسرے دن دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں. یہ ہمارے اکابر کی زندگی ہے کہ جو دنیا سے جاتے جاتے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. اور حضرت عمر صاف گو اتنے صاف بولنے والے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں فرمایا، بخاری شریف کی روایت کتاب الایمان والنذر میں حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے حبیب آپ کی محبت سب سے زیادہ ہے مجھے، میری بیوی سے زیادہ، میرے بچوں سے زیادہ، سب سے زیادہ آپ کی محبت، لیکن میری ذات سے زیادہ آپ کی محبت نہیں. صاف صاف کا اللہ کے نبی، میری ذات سے زیادہ آپ مجھے محبوب نہیں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہاری ذات سے بھی زیادہ میری محبت نہ ہو. تو حضرت عمر نے فوراً کہا الآن یا رسول اللہ. ادھر اللہ کے نبی نے محبت کا مطالبہ کیا اور ادھر عمر نے فرمایا اللہ کے رسول اب میری کیفیت یہ ہے کہ میری ذات سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں. یہاں بہت بڑا سوال ہو جاتا ہے کہ ابھی کہا اور فوراً محبت آ گئی اتنی دیر میں. صوفیہ تو جواب دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوئی، لیکن ہر جگہ توجہ کے مسئلے نہیں ہو سکتے. بہت سے لوگ توجہ کرتے رہتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے معانقہ کیا زور سے اور معانقہ کر کے فرمایا حضرت کچھ ڈال دیجئے. حضرت نے فرمایا بلغم ہے کہیں تو ڈال دو. ہر جگہ توجہات نہیں چلتی ہے. ہاں کچھ ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے. اگر اس طرح پر بزرگوں کی توجہات سے کام بن جاتے تو پھر ہم بھی مقام ولایت پر پہنچ جاتے. ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا. ہمیں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، عبادت، ورع، تقوی، نماز کی پابندی، ہمیں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا. صرف جو ہے توجہ سے کچھ نہیں ہوتا. وہاں تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، بہت بڑا مقام تھا. لیکن حضرات یہ تو صوفیہ کا جواب ہے کہ توجہ ہوئی اور فوراً زبان پر آ گیا. محدثین کہتے ہیں توجہ ووجہ کا مسئلہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اپنی ذات سے زیادہ ہی محبت تھی حضور کی. جب ہی تو عمر مار کھا کر بھی ایمان لے آئے تھے. محبت تھی پہلے سے، تو پھر منع کیوں کیا؟ فرمایا اصل میں حضرت عمر ذرا محبوب کی زبان سے بلوانا چاہتے تھے کہ خود محبوب یوں کہہ دے کہ عمر تیری ذات سے بھی زیادہ میری محبت ہونی چاہیے. تو حضرت عمر نبی کی زبان سے، محبوب کی زبان سے بلوانا چاہتے تھے. اور محبوب محبت کا مطالبہ کرتا ہے تو مزہ آتا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی محبت کو تو ظاہر فرمایا کہ باپ سے زیادہ محبوب اور میری بیوی سے زیادہ، میرے بچوں سے زیادہ آپ محبوب ہو، لیکن میری ذات سے زیادہ نہیں. تاکہ حضور یوں فرمائیں کہ نہیں میری ذات سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے. اور جب حضرت نے فرما دیا تو حضرت عمر نے کہا پہلے ہی سے آپ کی محبت تو میرے دل میں ہے ہی، اب ظاہر کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاف ستھری بات کرنے والے تھے. صاف ستھری، ایچ پیچ والی بات نہیں.
آج ہمارا مزاج اینچ پیچ والی بات کا ہو گیا، یوں گھمانا یوں گھمانا۔ اسی لیے قرآن نے شوہر کو جو یوں کہا ہے، نکاح جب پڑھایا جاتا ہے اور جن 3 آیتوں کو سنایا جاتا ہے، یہ جو حدیث شریف پڑھتے ہیں نا نکاح کے موقع پر، اللہ کے نبی نے حدیث شریف نہیں پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو صرف 3 آیتیں پڑھی تھی۔ یہ حدیث شریف جو پڑھتے ہیں یہ ہمارے بزرگان دین پڑھتے چلے آئے، اور پھر بڑی عجیب بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 آیتیں پڑھی اور تینوں کی تینوں آیتوں کا تعلق تقوی سے ہے۔ تقوی کی آیتیں کیوں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے دلہا کو؟ اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ یاد رکھو تمہاری اگلی زندگی جو آنے والی ہے، اس زندگی کے اندر تقوی کو مد نظر رکھو گے تو تمہارا گھر جنت بنے گا، اور تقوی نہیں ہے ایچ پیچ کی بات ہے۔ اسی لیے اس میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ صاف ستھری بات کہو، صاف ستھری بات، ایچ پیچ والی بنا چڑھا کر کے بات نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا مزاج آج بناوٹی باتیں کرنے کا ہو گیا، بناوٹی بات۔ حضرات صحابہ کی زندگی کا ایک واقعہ سناؤں۔ بحرین سے مال آیا، مسجد میں سب ڈال دیا۔ اللہ کے حبیب کوئی گھر میں نہیں لے جاتے تھے، مسجد میں ڈلوا دیتے تھے، سارا مال مسجد میں ڈال دیا۔ فجر کی نماز کے لیے حضرت تشریف لائے، مصلی پر نماز پڑھائی، نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے تو حضرت مسکرائے، اس لیے کہ سارے صحابہ اپنے محلوں کی مسجد کو چھوڑ کر، چناروارہ کو چھوڑا، تائیوارہ کو چھوڑا، اور سب قوت اسلام میں آ گئے، تو محلے کی مسجد کو چھوڑ کر سب مسجد نبوی میں آ گئے، تو حضرت مسکرائے۔ حضرت کا مزاج کھٹی کڑی پینے والوں کا نہیں تھا کہ کبھی ساتھیوں سے مسکرا کر بات ہی نہیں کرتے۔ آج تو حال یہ ہو گیا کہ 4 چلے کیا جا کر کے آیا، گویا سب سے بڑا مبلغ وہی بن چکا ہے کہ بیوی کے ساتھ بھی ہنستا نہیں، اور مدرسے میں پڑھا کر کے آیا ہے کہ سارا بوجھ اسی کے سر پر آ چکا ہے کہ بیوی کے ساتھ بھی ہنستا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ مزاج نہیں تھا۔ حضرت دوستوں کے ساتھ بھی مسکرا کر ملتے تھے، محبت سے ملتے تھے، پیار سے ملتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کرتے تھے، حضرات صحابہ کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی دیجیے سواری کے لیے۔ حضرت نے فرمایا اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے حضرت بچے پر سفر نہیں ہو سکتا ہے، تو حضرت نے فرمایا ثقلت قومک، تیری ماں تو اس کو روئے، ہر اونٹنی اپنے ماں کا تو بچہ ہی ہوتی ہے، بھائی وہ اونٹنی کتنی بڑی ہو جائے لیکن ماں کا تو وہ بچہ ہی ہے۔ حضرت نے ان کے ساتھ مزاح فرمایا۔ بخاری شریف میں ایک بری عورت آئی، اس نے آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی۔ حضرت نے فرمایا کوئی بری جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ بری رونے لگی، تو حضرت نے فرمایا کوئی بری ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، مطلب اللہ سب کو جوان بنا کر جنت میں لے جائے گا۔ تو حضرت مزاح بھی فرماتے تھے لیکن مذاق نہیں۔ مذاق کا معنی ہوتا ہے کسی کی تحقیر، حقارت، ذلتی، یہ مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ تو حضرت مسکرائے، فجر کے بعد دیکھا سارے لوگ یہاں چکے، تو حضرت نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تم سب کو پتہ چل چکا ہے کہ مال آیا ہوا ہے۔ تو حضرات صحابہ نے ہماری طرح تکلف نہیں کیا، نہیں حضرت زیارت کے لیے آئے ہیں، مسافے کے لیے آئے ہیں، ملاقات کے لیے، کوئی تکلف۔ ہمارا حال تو یہ ہے حضرت زیارت کے لیے آئے ہیں، مسافے کے لیے آئے ہیں، ملاقات کے لیے آئے ہیں، اور پھر دھیرے سے اپنا مقصد رکھتے ہیں، کوئی تکلف نہیں صحابہ کا۔ صاف صاف صحابہ نے فرمایا جی حضرت ہمیں پتا چلا کہ مال آیا ہوا ہے اسی لیے ہم آئے ہیں۔ کتنی سادگی ہوگی حضرات صحابہ کرام، کیسے سادہ مزاج۔ قرآن نے اسی کو کہا وقولوا قولا سدیدا، صاف صاف بات کرو۔ صاف بات میں محبتیں بڑھتی ہے، تکلف والی باتوں میں محبتیں گھٹتی ہے، صاف باتوں میں ایک دوسرے سے دل میں نفرتیں دور ہوتی ہے، تکلف والی باتوں میں ایک دوسرے کی عداوتیں بڑھتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وقولوا قولا سدیدا، صاف بات کرنا چاہیے۔ تو حضرات صحابہ کا مزاج صاف بات کرنے کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا صحابہ کو، اچھا تم اسی مال کے لیے آئے ہو، محمد یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ سارا مال تم میں تقسیم نہ کر دے۔ پھر حضرت نے ایک ارشاد فرمایا، حضرت نے فرمایا مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں، ما اخاف علیکم الشرک، مجھے میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے،
مجھے میری امت پر جس بات کا خوف ہے، وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا، مجھے جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس دنیا بہت ہو جائے گی، دنیا کا مال بہت ہو جائے گا۔ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پھر تم کمپٹیشن پر اترو گے جیسے پہلے لوگ اترے تھے۔ اس کا مکان 50 لاکھ کا، میں 70 لاکھ کا بناؤں، اس کے گھر کا فرنیچر چائنا سے آیا، میں جرمنی سے منگواؤں۔ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم کمپٹیشن پر اترو گے، تم مقابلے پر اترو گے۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ تمہیں ایسے ہلاک کرے گا جیسے اگلی قوموں کو ہلاک کیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی مال کو تقسیم کرنے کے موقع پر۔ تو میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کی زندگی بڑی سادہ زندگی تھی، بڑی سادہ زندگی۔ انہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عجیب و غریب زندگی، رونے والی زندگی، اللہ کے سامنے گر گرانے والی زندگی، تقوی والی زندگی، پاکیزگی زندگی، اور نبی کے اوپر قربان ہونے والی زندگی۔ اور عجیب و غریب بات ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی کے قدموں میں اللہ نے سونا بھی نصیب فرمایا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے تیرے نبی کے شہر کی موت دینا اور مجھے شہادت دینا۔ دو تمنا کی، مجھے تیرے نبی کے شہر کی موت دینا۔ میں نے ایک صاحب کو کہا کہ اللہ تمہیں مدینے کی موت دے، بہت عجیب و غریب لطیفہ ہو گیا وہ۔ پھر میں نے کہا اللہ تمہیں مدینے کی موت دے، کہا نہیں مولوی صاحب میرے گھر پہ مروں تو اچھا تھا کہ رونے والے زیادہ ہو۔ میں نے ان سے کہا مدینے کی موت اچھی ہے، تو وہ کہتے ہیں گھر پہ مروں تو اچھا ہے۔ تو کہا میں حضرت عمر نے دعا کی اللہ مجھے تیرے نبی کے شہر کی موت دینا، اور پھر فرمایا مجھے شہادت کی موت دینا۔ شہادت بھی نصیب ہوئی، ساتھ ساتھ مدینے کی موت بھی نصیب ہوئی، اور تیسرا انعام فرمایا اللہ نے، نبی کے قدموں میں سونا نصیب ہوا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمرے کی حجرہ شریفہ کی دیوار گر گئی، جس میں ابھی آرام فرمائے، دیوار گر گئی۔ تو وہ دیوار گرنے سے زمین تھوڑی سی کھل گئی۔ اب دیوار بنانا تھا تو زمین کھلی تو پاؤں نظر آئے، تو صحابہ ایک دم ڈر گئے کہ کہیں اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک نہ ہو۔ اب کون بتائیں کہ یہ کس کے پاؤں ہے؟ کوئی اس وقت وہ نہیں تھا کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، کون بتائے؟ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور صدیق اکبر کے نواسے ہیں۔ انہوں نے پاؤں دیکھ کر فرمایا یہ حضور کے پاؤں نہیں ہے، عمر کے پاؤں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ولید بن عبد الملک کا زمانہ کب ہے؟ حضرت معاویہ کے بعد یزید کے بعد ولید بن عبد الملک کا زمانہ آتا ہے، یعنی قریباً حضرت عمر کے انتقال کے 40 سال کے بعد زمانہ آ رہا ہے، یا 30 سال کے بعد، اور پاؤں جو کہ تو ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کو زمین نہیں کھاتی، جو کہ تو آپ کے پاؤں موجود ہے۔ اور عجیب و غریب بات قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفا میں لکھی، فرمایا جس مٹی سے میرے آقا کا جسم بنایا گیا تھا اسی مٹی سے ابو بکر و عمر کا جسم بھی بنایا گیا تھا۔ بہت عجیب بات لکھی ہے قاضی ایاز نے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ مسند احمد کی روایت ہے جس مٹی سے اللہ کسی کو پیدا کرتا ہے دوبارہ اسی مٹی میں اس کو لوٹاتا ہے، جس مٹی سے پیدا کیا گیا اسی مٹی میں لوٹاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مٹی میں لوٹایا گیا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت کا خمیر اسی مٹی سے بنا ہوا تھا، تو ابو بکر عمر کو بھی تو وہی لوٹایا گیا۔ معلوم ہوا کہ اسی مٹی سے ابو بکر عمر کو بھی خمیر کو بھی تیار کیا گیا تھا۔ بتائیے وہ مٹی کتنی مقدس ہوگی عمر کے اندر اور ابو بکر کے اندر، جس مٹی سے میرے آقا کے خمیر کو بنایا گیا تھا۔ لیکن عمر کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ انتقال سے قبل اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یوں کہا کہ بیٹے میرے مرنے کے بعد حضرت عائشہ میں جاؤ تم حضرت عائشہ کے پاس اور ان سے اجازت لو امی کے
کہ میں نبی کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو عام قبرستان میں۔ عبداللہ ابن عمر گئے اور جانے کے بعد حضرت ام المؤمنین عائشہ سے اجازت مانگی تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اس لیے کہ ایک میرے شوہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرے باپ ہے ابو بکر، اور ایک جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر امیر المؤمنین کو ترجیح دیتی ہوں، میں عام قبرستان میں سوؤں گی۔ حضرت عمر کو جا کر بتایا، جی خوش ہوا عمر کا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو فرمایا، بیٹے لگتا یہ ہے کہ میری آنکھ کھلی ہے، اس لیے شاید عائشہ نے شرم کے مارے کہہ دیا ہو، میں مر جاؤں میرا جنازہ لے کر چلنا اور باہر رکھنا اور پھر اجازت لینا، اگر اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا، اور یوں نہ کہنا امیر المؤمنین اجازت لے رہا ہے، یوں کہنا عمر بن الخطاب اجازت لے رہا ہے۔ جنازہ لے کر چلے، پھر اجازت مانگی، حضرت عائشہ نے فرمایا میں خوشی سے اجازت دیتی ہوں کہ میرے کمرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو، لیکن اس کے بعد حضرت عائشہ جب بھی اس کمرے میں جاتی تھی تو ذرا ایک پردہ کر لیا تھا، بیچ میں پردے کے اس طرف قبریں تھی، پردے کے اس طرف حضرت عائشہ کی اپنی ضرورتوں کا رہنا تھا، تو بیچ میں پردہ کر لیا۔ علماء نے لکھا کہ یہ پردہ کیسا؟ اس لیے کہ یہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو چکی ہے، اور دفن کے بعد تو کوئی پردے کا مسئلہ ہوتا نہیں، زندوں سے پردہ کیا جاتا ہے، مردوں سے کیا پردہ کرنا ہے، تو پھر پردے کا مسئلہ کیوں رکھا گیا؟ فرمایا یہ وہ پردہ نہیں تھا جو عورتوں کا زندوں سے پردہ کیا جاتا ہے، یہ احترام اور عزت کا پردہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے شوہر ہیں اس سے تو اتنا مسئلہ نہیں، میرے باپ ہیں ان سے تو اتنا مسئلہ نہیں، لیکن عمر پرائے ہیں، ان کا احترام میرے ذمہ میں ضروری ہے، تو احترام کے خاطر پردہ کر لیا تھا۔ یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اللہ کے اولیاء بھی قبر میں زندے ہیں، اللہ کے نبی تو زندہ ہے ہی، ورنہ تو پھر پردے کی ضرورت ہی کیوں ہوتی اگر یہ مسئلہ ہوتا تو۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی گئی، آپ کو وہاں دفنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ دو چیزیں عمر نے مانگی، ایک تو مدینے کی موت اور دوسرا شہادت کی موت، دو چیزیں اللہ نے عطا فرمائی، اور تیسری اللہ نے اپنی طرف سے عطا فرمائی، اور وہ عطا فرمائی نبی کے قدموں میں سونا نصیب ہوا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر کی زندگی تھوڑے سے وقت میں نہیں ہو سکتی ہے، عمر کی زندگی تو بڑی لمبی ہے، بڑے ہی نشیب و فراز ہیں، بڑے مسائل ہیں، بڑی فقاہت، بڑی ذہانت حضرت عمر کی زندگی میں ہے۔ یہ چائلڈ بینیفٹ کا جو مسئلہ ہے ہندوستان میں نہیں ہے، لیکن انگلینڈ میں ہے، کینیڈا میں ہے، کہ حکومت جو بچوں کو بینیفٹ دیتی ہے، چائلڈ بینیفٹ جس کو کہا جاتا ہے، لوگ تعریف کرتے پھرتے ہیں کہ یہ انگریزوں نے کیا، یہ انگریزوں نے نہیں کیا، عمر نے کیا تھا۔ پولیس کا نظام سب سے پہلے عمر نے قائم کیا، قید خانے کا نظام سب سے پہلے عمر نے قائم کیا، ڈاک خانے کا نظام سب سے پہلے عمر نے قائم کیا۔ یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم کردہ آپ کی فقاہت ہے، آپ کی سمجھداری ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو قائم کی تھی۔ حضرت عمر کی ان چیزوں سے پہلے چائلڈ بینیفٹ نہیں تھا، حضرت عمر سے پہلے قید خانہ نہیں تھا، مسجد نبوی میں باندھ دیتے تھے، حضرت عمر سے پہلے شرطہ اور پولیس کا نظام نہیں تھا، حضرت عمر سے پہلے ڈاک خانے کا نظام نہیں تھا، اور اسلامی تاریخ کو بھی جس نے بنایا ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر کو آپ کے خلفاء نے لکھا کہ حضرت آپ کا خط کب چلتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو حضرت عمر نے فرمایا اچھا ہم اسلامی تاریخ مدون کریں گے۔ صحابہ کی میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کر کے کہا کہ اچھا بھائی ہماری تاریخ کی ابتدا کب سے کرنی چاہیے؟ کسی نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، تو حضرت عمر نے فرمایا حضور کی ولادت کی تاریخ میں بڑا اختلاف ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے۔ حضرت عمر نے فرمایا وفات سے اگر ہم اسلامی تاریخ کی ابتدا کریں گے تو ہر وقت وفات کا تذکرہ میرے نبی کی وفات امت کو رلائے گی، اس لیے وفات بھی نہیں۔ تو پھر صحابہ نے حضرت سے فرمایا حضرت آپ ہی بیان فرمائیے کہ کس سے ابتدا کی جائے؟ حضرت نے فرمایا اسلام کی فتوحات ہجرت سے ہوئی ہے، اس لیے ہمیں ہجرت سے اپنی تاریخ کی ابتدا کرنی چاہیے، اس لیے ہجری سن جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ قائم فرمائی۔ بہت سارے مسائل حضرت عمر نے اپنی فقاہت اور ذہانت سے قائم فرمائے، وہ اسی محرم کی پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوا
اور روتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا، اشرے مبشرہ میں سے ہیں۔ اور میں نے اسی مناسبت سے آیت پڑھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں عمر کی طرف اشارہ، ابو بکر کی طرف اشارہ، اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان مسلمانوں سے جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت کی، ان بیعت کرنے والوں میں حضرت عمر پیش تھے۔ اللہ ہم تمام کو حضرت عمر کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی مبارک زندگی جیسے سنتوں کو آپ نے اپنایا، اللہ ہمیں بھی ان سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تعالیٰ برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرمائے، اور اخلاق فاضلہ ہم تمام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ راندیر جو ہے یہ تو میری مادر علمی بھی رہی ہے، میں جامعہ حسینیہ ہی میں پڑھا ہوں، یہیں میں نے 7 سال گزارے، آج سے 28-29 سال قبل، اور ہم اکثر اسی مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے جب ہمارے استاد محترم حضرت مولانا گوڑا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں امام تھے، خطیب تھے، اور حضرت ہی ہر جمعہ کو خطبہ پڑھاتے تھے، اور سب سے پہلے جمعہ کی نماز یہیں ہوتی تھی۔ چنار والا، طاہر والا، سب مسجدوں کے مقابلے میں سب سے پہلے جمعہ کی نماز یہیں ہو جاتی تھی۔ حضرت 1 بجے تو خطبہ شروع کر دیتے تھے، اور جمعہ کی نماز بہت جلدی پوری، تو ہم طلبہ تھے تو ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ جہاں جلدی ہو وہاں جلدی پڑھ لیں، تو ہم یہی نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کے آ جاتے تھے۔ حضرت استاد محترم کے پیچھے ایک لمبی زندگی تک ہم نے یہاں پر نمازیں پڑھی، حضرت مولانا غورا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے۔ بہرحال راندیر ہمارا مسکن رہا، اور ہمیں یہی مادر علمی نے پالا پوسا اور 2 لفظ بولنے کے قابل بنایا، اس لیے ہمارا کوئی برائی اور کوئی ایسی شان نہیں ہے، ہم تو یہیں کے سپوت ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اور جو کچھ باتیں ہم نے پڑھی ہے وہ یہیں سے لی ہے اور یہیں آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے بہت چھوٹی عمر میں چلے گئے لیکن بہت کام کر کے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اور اکابر جو ہمارے یہاں تھے، ہمارے اساتذہ سب چلے گئے سوائے مولانا شبیر صاحب کے، سارے اساتذہ چلے گئے، حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بورسدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اسماعیل موتا علیہ الرحمہ، اور جتنے اکابر تھے سب کے سب اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ادھر حضرت اجمیری صاحب، مولانا عبد الغنی صاحب، مفتی عارف صاحب، یہ سارے کے سارے بھی اللہ کے پیارے ہو گئے۔ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا معمول تھا کہ ہر جمعرات کو ہم مغرب کی نماز حجیرہ میں پڑھتے تھے، اور حضرت سے مصافحہ فرماتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، دعا کرواتے تھے۔ حضرت اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مصافحہ کرتے تھے، دعا کراتے تھے۔ تو بہرحال آپ کا راندیر جو ہے، یہ ہمارا راندیر وہ بزرگوں کے اعتبار سے بھی مالدار ہے اور قبرستان کے اعتبار سے بھی مالدار ہے، اس لیے کہ قبرستان میں بھی بڑے اللہ والے یہاں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیاری موت نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا اصغر حسین صاحب جو آپ کے وہاں سوئے ہیں راندیر میں، مادر زاد ولی تھے، اللہ کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا تھا۔ مولانا اصغر حسین صاحب راندیر تشریف لائے، یہیں بیمار ہو گئے اور یہیں پر حضرت کا پھر انتقال ہو گیا۔ حضرت کی زندگی بڑی عجیب و غریب، کسی موقع پر میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سناؤں گا۔ بڑے اللہ والے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے۔ ایسے بزرگان دین اس زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ ان بزرگوں کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے اور ہماری اولادوں کو نیک صالح بنائے۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہے، ہمارے بھائی نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے۔ اللہ سب کی جائز مقاصد کو پورے فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور پریشانیوں میں جو مبتلا ہے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اس وقت عرب میں، عجم میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، اور اس آگ کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بجھا سکتا، کوئی دنیا کی سپر طاقت اس آگ کو نہیں بجھا سکتی ہے، اللہ ہی ان فتنوں کو دور کر سکتا ہے۔ آئے دن دیکھ لیجئے، سیریا ہے، مصر ہے، فلسطین ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جا رہے ہیں، خون ایسے بہ رہا ہے جیسے ہم نالیوں میں پانی بہاتے ہیں۔ سیریا کا پوزیشن یہ ہے کہ کھانے کا نظام نہیں ہے، اور وہاں کے مسلمان، وہاں کے علماء نے بلی کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت دے دی ہے، اور لوگوں نے بلی کو ذبح کر کے کھایا۔ ایسے حالات سے امت اس وقت دوچار ہے۔ ہمیں یقین ہے اصل میں کہ یہ ہمارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال بگڑ گئے، ہم اللہ کے نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام بگاڑ دیا۔ لیکن ہم پوری امت کی طرف سے خود معافی مانگتے اللہ سے کہ اللہ امت توبہ نہیں کرتی،
ہم سب کی طرف سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ تو معاف کر کے اب رحمت کے فیصلے فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، جلی خفی ظاہری باطنی صغائر کبائر کو معاف فرما، امت کے بگڑے ہوئے حالات کو درست فرما۔ اللہ آج ہمارے دکھوں کو سننے والا کوئی نہیں رہا، جہاں جاتے ہیں مسلمان کہہ کر نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ ہماری ٹوپی دشمنیوں کا ذریعہ بن گئی، ہماری داڑھی دشمنیوں کا ذریعہ بن گئی، ہمارا کرتا پجامہ دشمنیوں کا ذریعہ بن گیا۔ لوگوں نے ہمیں ذلتیوں کی نگاہ سے دیکھا، مسلمانوں پر ایسے حالات آئے ہوئے ہیں کہ بعض مسلمان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے بجائے کافر بن جانا اچھا ہے۔ میرے مالک، لوگوں کے ایمان کے لالے پڑ چکے ہیں، اللہ تو رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دکانوں کو آگ نہیں لگی، ہمارے تو ایمان کو آگ لگ چکی ہے۔ اللہ ہمارے مکانوں کو آگ نہیں لگی، ہماری تو حیائیں جل چکی ہے، ہمارے اخلاق جل چکے ہیں۔ اے اللہ ہم نکمے بن چکے ہیں۔ اللہ ہمارے جوانوں کی زبان قرآن سے خاموش ہو گئی، گانوں سے عام ہو گئی، جوانوں کے کان اے اللہ قرآن کی تلاوت اور دین کے سننے سے غافل ہو گئے اور گائنوں سے بھر چکے ہیں۔ اے اللہ راتوں میں اٹھنا ختم ہو گیا، ناچنا عام ہو گیا، راتوں میں اٹھنا ختم ہو گیا، ناچنا عام ہو گیا۔ اے اللہ میرے مالک، ہماری بچیاں بھی ہاتھوں سے نکل گئی، ہمارے بچے بھی ہاتھوں سے نکل گئے، ہمارا جوان بھی آوارہ ہو گیا، ہماری بیٹیاں بھی آوارہ ہو گئی۔ اے اللہ غیر ہاتھ پکڑ پکڑ کر لے جا رہے ہیں اور مسلمان کچھ نہیں کر پا رہا ہے۔ میرے مولا ہمارے اولادوں کو نیک توفیق عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تیرے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما، تیرے حبیب کی محبت نصیب فرما، تیرے حبیب کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما، قیامت تک آنے والی اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان حالات کو امن سے مبدل فرما، فتنوں کو ختم فرما، فتنوں کو ختم فرما، فتنوں کو ختم فرما۔ مسلمان پانی جہاز میں سوار ہوا، بہانے سے پانی جہاز کو بھی ڈوبا دیا گیا اور 300 مسلمان پانی کے نیچے چلے گئے، معصوم بچے چلے گئے۔ میرے اللہ تیری رحمت کب اترے گی؟ اللہ آپ ایک نگاہ رحمت فرما دیجئے، ایک نگاہ رحمت فرما دیجئے۔ اللہ جب ہم تیری رحمت مانگتے ہیں تو یوں کہتا ہوگا، اور نالائقوں اور غداروں اور بے نمازیوں اور میرے باغیوں تم میری رحمت مانگتے ہو۔ میری رحمت تو ابو بکر کو ملتی تھی، عمر کو ملتی تھی، عثمان کو ملتی تھی۔ صحیح ہے میرے مولا صحیح ہے، لیکن کہاں سے لائیں؟ وہ تو سب قبر میں جا چکے ہیں۔ جیسے بھی ہے ہم ہی ہے اللہ، جیسے بھی ہے ہم ہی ہے اللہ، جیسے بھی ہے ہم ہی ہے۔ فتنوں کے دور میں تیرا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، فتنوں کے دور میں توتی ہوئی نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، فتنوں کے دور میں پیشانی تو رگڑ رہے ہیں۔ اے اللہ تجھے ان پیشانیوں کے رگڑنے کا واسطہ ہے، ان حالات کو امن سے مبدل فرما دے، امن سے مبدل فرما دے، امن سے مبدل فرما دے۔ اس بستی پر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما، فتنوں کو ختم فرما، وباؤں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو اولادوں سے پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفائے دائمہ عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے اللہ اس بستی کے تمام اداروں کو بے حد قبول فرما، ہمارے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور جو ہمارے اساتذہ بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہم سے ملنے والوں کی مغفرت فرما، محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، آج کی مجلس میں سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔
فیصلے فرما دے، فیصلے فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کا تو پہلا مہینہ بھی قربانی کا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے۔ اے اللہ ہم اس قربانی کے پہلے مہینے میں تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارا سال بحسن خوبی پورا فرمانا، حالات سے ہماری حفاظت فرمانا، اے اللہ پریشانیوں سے حفاظت فرمانا، اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اللہ ہم تمام کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو تیرے مخلص ہیں جس کی آمین تجھے پیاری ہے، ان کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔